الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے واجب الاحترام برادران اسلام معزز دوست بزرگوں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارہ سے سورۃ انفال کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ ان آیات مبارکہ کے بارے میں حق و سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کامل مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ صفات آ جاتی ہے وہ انسان کامل اور مکمل مومن بن جاتا ہے۔ اگر یہ صفات انسان میں موجود نہیں ہے تو پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ایمان میں داخل ہو گئے۔ مومن بننے کے بعد انسان کے ذمے 4 بڑی عبادات اللہ نے لگائی ہیں
پہلے نمبر پہ نماز، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ، تیسرے نمبر پہ روزہ اور چوتھے نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ پھر کچھ صفات اللہ رب العزت نے مومنین کی قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں۔ اگر انسان ان صفات کو اپناتا ہے، ان صفات کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، ان باتوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ انسان کامل اور مکمل مومن کہلاتا ہے۔ اور جس آدمی میں وہ صفات نہیں پائی جاتی تو وہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ حضرات ایسے سمجھیں کہ ایک درخت ہے، درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک موٹا تنا ہوتا ہے، پھر اس موٹے تنے کے اوپر ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھر اس ٹہنیوں پر باریک ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان باریک ٹہنیوں کے اوپر پتے ہوتے ہیں۔ اگر درخت کے پتوں کو جھاڑ دیا جائے تو اس کو درخت تو کہا جائے گا لیکن کامل مکمل درخت نہیں کہا جائے گا۔ اگر چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ درخت تو ہے لیکن کامل درخت نہیں ہے۔ آپ حضرات اسی طریقے سے سمجھیں، جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس انسان کے دل کے اندر ایمان کی جڑ پیدا ہو گئی، ایمان کا بیج انسان کے دل میں آ گیا، اس ایمان کی بنیاد انسان کے دل میں آ گئی۔ اب اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، بیت اللہ شریف کا حج بھی کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو سمجھو وہ انسان کامل اور مکمل مومن ہے۔ لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اس کو ہم مسلمان تو کہیں گے، مومن بھی کہیں گے، لیکن وہ مومن کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں کامل مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ کامل مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی صفت اللہ نے کامل مومنین کی ذکر فرمائی ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا جاتا ہے، تو مومن کا دل اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے مومن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر عظمت کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے کامل مومنین کی۔ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ جیسے کسی مرید کے سامنے جب اس کے پیر کا نام لیا جائے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، کسی شاگرد کے سامنے اس کے استاد کا نام لیا جائے تو شاگرد کے دل پہ روب، دبدبہ، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا مومنین کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان کے دل اللہ کی عظمت کی وجہ سے دب جاتے ہیں، ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی ان لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کامل مومنین کی نشانی ہے۔ اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہمیں اپنی زندگیوں میں معمول بنانا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ قیامت کو یوم الآخرت، آخرت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا نام یوم الدین، بدلے کا دن، یہ بھی قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ فرمایا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا ہے یوم الحسرہ، حسرت والا دن، افسوس والا دن۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کو یوم الحسرہ، افسوس والا، حسرت والا دن اس لیے کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اس دن میں جو اہل ایمان ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، اور جو کفار ہیں وہ بھی حسرت کریں گے اور افسوس کریں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کفار کا افسوس کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کفار اپنے ہاتھوں کو ملیں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے کر آ جاتے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیتے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیتے۔ ان کا افسوس کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایمان والوں کا افسوس کرنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان والے قیامت والے دن افسوس کیوں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں گزارا ہے، فرمایا کہ وہ قیامت والے دن جب ان اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ انعام عطا فرمائیں گے، درجات بلند فرمائیں گے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازیں گے، تو مسلمان افسوس کرے گا کہ کاش میرا ایک وقت، ایک لحظہ، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو آج مجھے اس کے بدلے کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے۔ سامعین محترم، اللہ کو یاد کرنے کی اشد ضرورت ہے اس ماحول، اس معاشرے کے اندر۔ آج ہم نے ہر چیز کو یاد کیا ہے لیکن اللہ کو بھلا دیا۔ آج ہم اپنے پیدا کرنے والی ذات سے غافل ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اور اس پیدا کرنے والے نے ہمارے ذمے کام کیا لگایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک ہی چیز کے لیے پیدا کیا، وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اے مسلمان، ہمیں الگ میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اس انسان کو اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجا، پوری کائنات کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا۔ ہم اگر الگ میں بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری خدمت کے لیے پوری کائنات کو لگایا ہوا ہے، یہ زمین انسان کی خدمت کرتی ہے، یہ سورج انسان کی خدمت کے لیے متعین ہے، یہ چاند اللہ نے انسان کا چاند کو خادم بنایا ہے۔ آپ اگر غور کریں کہ دنیا کے اندر چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، دن رات ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے لگا دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین انسان کی خدمت کرتی ہے، ساری ضروریات اللہ انسان کی زمین سے پوری فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگ کو انسان کا خادم بنایا کہ انسان جو فصل اٹھاتا ہے پھر اس کو پیٹ تک اتارنے کے لیے انسان آگ سے گزرتا ہے، اس فصل کو، اس آٹے کو آگ سے گزار کر پھر اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے۔ تو آگ بھی انسان کی خدمت کے لیے متعین ہے، زمین بھی انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور پھر کھیتیوں کو پکانے کے لیے اللہ نے سورج کی روٹی لگائی،
سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے۔ انسان کے لیے جو فصل ہے اس کی پکانے کی ڈیوٹی اللہ نے سورج کی لگا دی۔ پھر چاند انسان کی خدمت کے لیے متعین ہے۔ جو پھل فروٹ ہیں ان کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے چاند کی روشنی کو رکھا کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے اس چاند کی وجہ سے پھل فروٹ کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آگ انسان کی خدمت کے لیے متعین ہے کہ اس فصل کو، اس گندم کو یہ آگ پکا کر انسان کے پیٹ تک پہنچاتی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جانور ہم رکھتے ہیں، لیکن جانور خدمت کس کی کر رہا ہے؟ انسان کی کر رہا ہے۔ ایک گائے آپ حضرات رکھتے ہیں، اللہ نے اس کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا کہ گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، اس کی اونٹ کو انسان استعمال کرتا ہے۔ وہ چمڑا اس کا انسان کے کام آتا ہے، گوشت اس کا انسان کے کام آتا ہے، دودھ اس کا انسان کے کام آتا ہے۔ اے انسان تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تیری خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور تجھے اور جنات کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، آج ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جیسے لوہے پر زنگ لگ جائے تو وہ لوہے کو بیکار کر دیتا ہے، لکڑی کو دیمک لگ جائے تو وہ دیمک لکڑی کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ان دیواروں کو، محلات کو کلر لگ جائے تو یہ محلات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا دل، جس میں اللہ نے ایمان کے نور کو پیدا فرمایا، یہ دل انسان کا اللہ کی محبت کے لیے ہے، یہ دل انسان کا رسول اللہ کی محبت کے لیے ہے، یہ دل انسان کا صحابہ اکرام کی محبت کے لیے ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس دل کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، دیمک لگنا شروع ہو جاتی ہے، کلر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور ایمانی کیفیات اس انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زنگ آلودہ چیز کو کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سائیکل ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کے دل کے اوپر جب زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے۔ جب انسان الگ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اندھیرا گناہوں کا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دل کے اندر ایمانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی سمجھ آ جاتی ہے۔ سامعین محترم، اپنے ذکر، اپنے دلوں پر غور کرنا چاہیے، آیا ہمارے دل کہیں زنگ آلودہ تو نہیں ہو سکے؟ جب زنگ آلودہ ہو جائیں تو پھر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، ان چیزوں کا انسان جب اہتمام کرتا ہے تو پھر انسان کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت اور آخرت کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عالم دین فضائل بیان کر رہے تھے اللہ کے ذکر کے، کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس انسان کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے رزق کے اندر برکت اللہ عطا فرماتے ہیں، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تمام مشکلات اس انسان کے لیے حل ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، اللہ کا ذکر انسان کو تمام دنیا و ما فیہا کا خوف انسان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ جب اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر
انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس انسان کو ڈرا نہیں سکتی، صرف اور صرف اللہ سے انسان ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کے واقعات آپ پڑھیے، اکابرین کے واقعات آپ پڑھیے کہ جب انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ساتھ دوستی لگائی، اللہ کے ساتھ محبت کی، پھر اس وقت کی سپر پاور طاقتیں جنہیں کیسر کہا جاتا ہے، جنہیں کسریٰ کہا جاتا تھا، تو پھر ان بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کے سامنے بھی وہ صحابہ کرام جن کے پاس جنگی سامان نہیں تھے، لیکن جب اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے محبت پیدا ہوئی، تو بڑے سے بڑے جابر کے سامنے بھی وہ صحابہ ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر وقت آیا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو فتح بھی عطا فرمائی۔ سامعین محترم، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ جو انسان اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، فرمایا اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر انسان کے لیے قبر کے اندر روشنی کا سبب بنے گا اور آخرت کے اندر کامیابی کا سبب بنے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کامل مومنین وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کامل مومنین وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی یاد کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنی عظیم ذات کا نام میرے سامنے اٹھا دیا گیا، میرے پروردگار کا نام میرے سامنے لے لیا گیا، اور میرے اللہ کا نام میرے سامنے لے لیا گیا، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، جس کی طرف لوٹ کر جائے ہیں، اسی محسن کا نام میرے سامنے لے لیا گیا، تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، ہمیں فکر کرنی چاہیے یہ صفت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر یہ صفت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن ہمارے سر پہ جو نہیں دکھتی۔ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تذکرے کرتا ہے، پھر کامیابی کا اعلان کرتا ہے، پھر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن معاشرے کے اندر یہ نہیں کہ ہم اسی طرح گپ شپ کے اندر مصروف رہتے ہیں، اسی طرح گانا بجانا دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، اسی طرح ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، اسی طرح آپس میں گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ صفت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ جب بلند کرے اذان مؤذن تو پھر انسان سارے کاموں کو چھوڑ کر اس اذان کے اوپر توجہ دے، اللہ کے نام کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائے، رسول اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائے۔ یہ کیفیات ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عظیم شخصیات تھیں کہ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تو پھر وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خوف سے، اللہ کی عظمت سے ان انسانوں کے دل منور ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ کامل مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبهم، تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، دوسری صفت فرمائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا کامل مومنین کی دوسری صفات یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی صفت کا ارشاد ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو انسان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، کلام اللہ کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور دل اور دماغ کے اندر یہ بات بٹھائے کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہ جو کلام اللہ کی تلاوت کی جا رہی ہے،
یہ کسی عام ذات کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس ذات کا کلام ہے جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اس رب تعالیٰ کی یہ کلام اور کتاب ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو فرمایا کامل مومنین وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ان لوگوں کا ایمان اور تر و تازہ ہو جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب ان کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی تو فرمایا کہ سر جھکا دیتے اور اللہ کے کلام کے سننے کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج صورتحال معاشرے کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، ہم اسی طریقے سے گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، دل و دماغ ہمارا حاضر نہیں ہوتا۔ حالانکہ کامل مومنین کی صفات یہ ہے جب بھی کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے تو ان لوگوں کے ایمان کیا ہو جائیں؟ تازہ ہو جائیں۔ فرمایا تیسری صفت جو کامل مومنین کی ذکر کی گئی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ کامل مومنین وہ ہیں جو صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ سامعین محترم، علماء نے توکل کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ہر کام چھوڑ کے بیٹھ جانا اسے توکل نہیں کہا جاتا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے وہ آپ ڈیوٹی کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، اسے توکل اور اللہ پر بھروسہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زمیندار ہے، دانے کو ڈال کے آ گیا، اب دانہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، فصل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا نتیجہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ یا اللہ میرا کام تھا دانہ گرا دینا، اب فصل دینا یا اللہ تیرا کام ہے، تیرے اختیار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اب دکان بنانا، دکان کو کھول کے بیٹھنا یہ انسان کے ذمہ داری ہے، اب گاہک لے کر آنا یہ انسان کے ذمہ نہیں ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ یا اللہ میرا کام اور میرا بس اتنا تھا، آگے گاہک کو بھیجنا تیرا کام ہے، تو اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ کامل مومنین وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل بھی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کامل مومنین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے چوتھی صفت کا ذکر الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا کامل مومنین وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک نماز کو پڑھنا ہوتا ہے اور ایک نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے اور نماز کو قائم کرنے میں فرق ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو نماز جس میں فرائض کا خیال کیا جائے، سنتوں کا خیال کیا جائے، مستحبات کا خیال کیا جائے، صحیح طریقے سے صحیح وضو پاکی حاصل کر کے توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جو انسان نماز ادا کرتا ہے، فرمایا وہ نماز تو ایسے ہے جیسا کہ اس نے قائم کر لی۔ اور اگر آپ حضرات کیا ہے خیال نہیں کرتے یا پاکی ناپاکی کے خیال کیے بغیر مستحبات اور سکون کے ساتھ نماز پڑھے بغیر نماز کو ادا کرتے ہیں تو وہ نماز پڑھنا ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنا نہیں ہوتا۔ آج ہم نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں آیا، جلدی جلدی نماز کو ادا کیا، ادا کرنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، مجلس میں بیٹھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ، تم نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، اس شخص نے پھر جلدی جلدی نماز کو ادا کیا، پھر حضور کی مجلس میں آیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے حضور کی مجلس میں گیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے نماز پڑھوں، مجھے ذرا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے قیام کر، اچھے طریقے سے رکوع کر اور اچھے طریقے سے سجدہ کر، ایسے نہ ہو کہ انسان کیا ہے مرغ کی طرح دو چار ٹھونگے لگائے اور نماز کو ادا کر لے۔ اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے بلکہ نماز ادا کرنا کہتے ہیں۔ لیکن کامل مومنین کی صفات وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔
صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی نماز میں چوری کرنے کا مطلب؟ فرمایا ایک آدمی جلدی سے آتا ہے، اچھے طریقے سے وضو بھی نہیں کرتا، اچھے طریقے سے قیام بھی نہیں کرتا، اچھے طریقے سے رکوع بھی نہیں کرتا، اچھے طریقے سے سجدہ بھی ادا نہیں کرتا، اور ایسے دو چار ٹھونگے لگا کے چلا جاتا ہے جیسا کہ مرغ ٹھونگے لگاتا ہے۔ فرمایا اس انسان نے نماز کے اندر چوری کی ہے، اور بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ سامعین محترم، متقین کی صفات، کامل مومنین کی صفات، اللہ فرماتے ہیں کامل مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز کے اندر کیا ہے بھائی قائم کرتے ہیں، صحیح طریقے سے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کامل مومنین کی صفات ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کریں اور اچھے طریقے سے نماز کو ادا کریں تاکہ ہمارا نام بھی کامل مومنین کے اندر شامل ہو جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے 5ویں صفت ذکر فرمائی کہ کامل مومنین وہ ہیں، ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ نے انسان کے ذمے مال کے حقوق لگائے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ بھی کامل مومنین کی نشان ہے۔ فرمایا جو انسان ان 5 صفات کو اپنا لیتا ہے، 5 صفتیں اپنی زندگی میں لے کر آ جاتا ہے، وہ کامل مومن ہے۔ وہ 5 صفتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ کا نام دیا جائے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اپنی نمازوں کو قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے اور سچے مومنین ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جن میں یہ صفات پائی گئی وہ کامل اور مکمل کیا ہے بھائی؟ مومن ہے۔ حق کا سچی بات ہے وہ کیا ہے بھائی؟ مومن ہے۔ اگر ان صفات کو دیکھا جائے تو جماعت صحابہ اکرام میں یہ جو صفات کامل طور پر پائی جاتی تھی، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ صحابہ کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی تو ایسے سنا کرتے تھے جیسا کہ انسان کے جسم کے اوپر پرندہ بیٹھ گیا۔ صحابہ اکرام جب نماز پڑھا کرتے تھے فرمایا کہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے بالکل ہلتے ہی نہیں تھے، اور حتیٰ کہ پرندے بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ کہیں یہ درخت نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام کے وقت کے اندر یہ 5 صفات کامل طریقے سے پائی جاتی تھی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ آگے جب انسان ان 5 صفات کو اپنا لیتا ہے اللہ کی طرف سے 3 انعامات کا ذکر ہے کہ یہ جب سچتے ہمارے دلوں کے اندر آ گئی تو اللہ نے 3 انعامات کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ درجات محلات کی اونچائی، اونچے سے اونچے درجے پہ اللہ کا قرب اور انبیاء کی رفاقت اور صحابہ کا قرب۔ فرمایا ان لوگوں کو پہلا انعام یہ ملے گا جو 5 صفاتوں کو اپناتا ہے۔ نمبر 1، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے اونچے درجات ہو جاتے ہیں کہ وہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے اور وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صحابہ کرام کا پڑوس ان لوگوں کو نصیب ہوگا۔ یہ پہلا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اور دوسرا انعام فرمایا کہ عند ربہم ومغفرۃ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ اور تیسرا اعلان فرمایا ورزق کریم، اللہ کی طرف سے انہیں رزق کریم عطا کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، نمازوں کو ادا کرتے ہوئے، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے ایک انعام تو اللہ انہیں دنیا میں عطا فرمائیں گے کہ رزق کریم ملے گا، اچھا رزق اللہ انہیں عطا فرمائیں گے، بغیر مشقت کے رزق حلال اللہ انہیں نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا انعام اور تیسرا انعام جنت میں ملنے والا ہے، ان کے درجات کی بلندی بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان بھی ہوگا۔ سامعین محترم، ہمیں ان 5 صفات کو اپنانا چاہیے، اپنائیں گے نا انشاءاللہ تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ نمبر 1، اللہ کا نام آئے تو خاموشی سے محبت کے ساتھ سنا کرو، یہ نہ ہو کہ اذان ہو رہی ہے اور یہ رواج بن چکا ہے کہ ٹی وی کا صرف آواز بند کر دو دیکھتے رہنا ہے، یہ نہیں ہے۔
کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے محلے کی مسجد کے اندر وہ واش روم بھی نہیں جاتے کہ کہیں اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا نام ہمارے کانوں میں نہ پڑے. یعنی یہ محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے. جب بھی اذان ہو تو ہماری پوری توجہ کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی بڑائی کی طرف, اللہ کی کبریائی کی طرف. جہاں کہیں بھی کلام اللہ کی تلاوت ہو سکون کے ساتھ اس کلام اللہ کو سننا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے, زکوٰۃ اور عشر کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. جب یہ 5 صفات ہماری زندگیوں میں آئیں گی تو ہم کامل مکمل مومن بنیں گے. اللہ کی طرف سے 3 انعام ملیں گے. نمبر 1 درجات کی بلندی, نمبر 2 اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان, اور نمبر 3 فرمایا اللہ رب العزت اسے اچھا رزق بھی عطا کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیے اس کو منظور و مقبول فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.